بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم پیار اور محبت سے جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بہت ساری باتوں کا حکم دیا۔ الرحمن علم القرآن، وہ باتیں جو قرآن کی صورت میں آئیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی احکامات ہیں، کوئی حدیث قدسی کی شکل میں، تو کسی مقام پہ آپ نے خود فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بھی ایک مقام پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، اے محبوب ان باتوں پہ عمل کیجئے، ان باتوں کا خیال کیجئے اور آگے اپنی امت کو ان باتوں کی تعلیم دیجئے۔ ان 9 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے،
آقا کریم نے فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، خوشحالی میں میانہ روی اختیار کرنا ہے، تنگ دستی میں بھی میانہ روی اختیار کرنا ہے، آسانی ہو تنگی ہو دونوں حالتوں میں اللہ کا اپنے محبوب کو حکم ہے، اے میرے محبوب دونوں حالتوں میں میانہ روی کو اختیار کرنا ہے، اعتدال سے رہنا ہے، توازن کرنا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتاتا ہے۔ یہ تعلیمات، یہ احکامات پچھلی امتوں کو نہ دیے گئے جو بالخصوص اس دین کو، اس اسلام کو عطا کیے گئے، اس لیے کہ یہ دین اسلام سارے دینوں کا خلاصہ ہے، سب کو جمع کرنے والا ہے، اور سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ اس کے ایک ایک حکم میں اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، بندہ پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، سیکھتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم کے ایک ایک حکم میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ہم سمجھے شاید آخرت کا فائدہ ہوگا، فرمایا نہیں، پہلے بھی ذکر کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سب سے جامع دعا جو اللہ کریم نے تعلیم فرمائی وہ یہی دعا ہے۔ قرآن کریم کے لفظ ہیں، اے میرے بندو، اے ایمان والو، مجھ سے مانگو۔ کیا مانگنا ہے؟ صرف آخرت مانگنی ہے؟ صرف ثواب مانگنا ہے؟ صرف اللہ اللہ مانگنی ہے؟ نہیں، ترتیب دیکھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مولا میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ جس کی دنیا اچھی ہوگی وہ سکون سے عبادت کرے گا، اطمینان سے اللہ اللہ کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اپنے فرائض کو پورا کرے گا۔ تو فرمایا محبوب دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا ہے، حد سے نہیں بڑھنا۔ اپنی امت کو یہ تعلیم دیجئے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم قرآن پاک میں ان بندوں کی تحسین فرما رہا، اپنے نیک بندوں کی خوبیاں بیان فرما رہا۔ وہ خوبیاں کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیارے بندے، میرے نیک بندے، مجھ پر ایمان لانے والے، وہ حد سے زیادہ نہیں خرچ کرتے، بے جا خرچ نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور نہ ہی ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں چیزوں کے درمیان میں رہتے ہیں، اعتدال میں رہتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، ان کی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے، وہ پھر ضرورت کے وقت کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، پھر وہ اور کاموں کی طرف نہیں جاتے، پہلے ہی سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، اپنے قدم کو اللہ رسول کے احکامات کے مطابق اٹھاتے ہیں۔ یہ صرف ایک حکم نہیں آیا کہ بات ختم ہو گئی۔ آئیے قرآن میں دوسری طرف چلے جائیے، سورہ بنی اسرائیل 29 نمبر آیت ہے۔ اللہ ہمیں خرچ کرنے کا طریقہ بتا رہا، اس کے راستے میں دینا، اپنی زندگی میں خرچ کرنا۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ لفظ سنیے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اے میرے بندو، اپنے ہاتھ گردن سے نہ باندھ لو کہ کبھی کسی کو دو ہی نہ، کچھ خرچ ہی نہ کرو، تمہارے ہاتھ گویا گردن سے بنے۔ اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ ہی اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں رہو، اعتدال سے رہو، میانہ روی اختیار کرو۔ ہوگا کیا؟ کسی اور کا فائدہ ہوگا،
فرمایا نہیں، جو میانہ روی اختیار کرے گا، جو اعتدال کرے گا، سب سے پہلے اسے ہی برکتیں نصیب ہوں۔ آئیے حدیث پاک، ایک صحابی آئے، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، رہبانیت، گوشہ نشینی، دنیا کو چھوڑ کے بس اللہ 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 اور میں یاد الہی دنیا سے کٹ کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے، اجازت دیجئے۔ آقا کریم نے منع فرمایا، فرمایا نہیں، تمہیں اجازت نہیں کہ دنیا سے کٹ کے گوشہ نشین ہو جاؤ، لوگوں کے بھی تم پر حقوق ہیں، اپنا بھی خیال کرنا ہے، اپنے متعلقین کا بھی خیال کرنا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، کسی اور موقع پہ ایک اور صحابی آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے، بعض اوقات انسان جذبات میں محبت میں آ کے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا اپنا سب کچھ راہ خدا میں لوٹا دوں، کوئی چیز بھی پاس نہ رکھوں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے۔ فرمایا نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، تیرے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، تو حقوق العباد کیسے پورا کرے گا؟ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اعتدال سے رہو، اپنی زندگی میں توازن پیدا کرو، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ جو توازن پیدا کرتا ہے اللہ کریم اسے اس جہاں میں برکتیں عطا فرماتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کریم میانہ روی کو پسند فرماتا ہے اور اسراف کو ناپسند فرماتا ہے۔ میانہ روی کرنے والے کو اللہ محبوب رکھتا، پسند کرتا ہے، جو اسراف کرتا ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا باب علم و حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانائی کی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ کیا فرماتے ہیں جو فضول خرچی پہ فخر کرتا ہے، ایک فضول خرچی اور اس پہ فخر کرنا، فرمایا میں علی کہتا ہوں وہ مفلس ہو کے ذلیل ہو جائے گا۔ جو ان باتوں کا خیال نہیں کرتا، اسلامی تعلیمات سے روگردانی کر کے اپنی من مرضی، اپنی عیش و عشرت میں فخر کرنا، کبھی تکبر کرنا، کبھی اترانا، فضول خرچی کرنا، فرمایا نہیں، اس کا نقصان ہوگا، اس کا نتیجہ بڑا برا نکلے گا۔ آج ہی احتیاط کرو، آج ہی خیال کرو تاکہ کل تمہارا آسان ہو جائے، آنے والا مستقبل بہتر ہو جائے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک یہودی، چونکہ آپ جانتے ہیں دین کے سب سے بڑے دشمن یہودی، کوئی نہ کوئی موقع جانے نہ دیتے، ہم اسلام پہ، دین پہ، مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرے، موقع نہیں ملتا تو قرآن پہ اعتراض کر دیتے۔ ایک یہودی آیا، کہنے لگا مسلمانوں کے معزز امام، آپ کہتے ہو ہر چیز قرآن میں موجود ہے، تو کہنے لگا مجھے اور باتوں کا تو نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، میں چونکہ طبیب ہوں، علم طب میں مہارت رکھتا ہوں، حکمت جانتا ہوں، مجھے بتائیے طب کا ذکر قرآن میں کہاں موجود، تاکہ مجھے اطمینان ہو آپ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں یا سچی باتیں، طب کا ذکر کہاں قرآن میں، ہر چیز قرآن میں۔ اس کا اعتراض سنا، آپ نے بٹھایا، بڑے تحمل سے، بڑے پیار سے فرمایا سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے مطابق آیت پڑھی، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ اتنا سننا تھا، ابھی چوتھا لفظ نہیں پڑا، اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم میرے سارے علم کا نچوڑ ان دو لفظوں میں آ گیا۔ یہ وہ بات تو ہے کیا، بتایا کیا گیا ہے، کلو وشربو، ایمان والو کھاؤ پیو، حلال چیزیں تمہارے لیے، لیکن ولا تسرفو، حد سے نہ بڑھنا، زیادہ نہ کھانا، کل تمہیں پریشانی بنے گی۔ یہ کون کہہ رہا؟ کوئی ڈاکٹر صاحب آج کے نہیں کہہ رہے،
کوئی حکیم صاحب نہیں کہہ رہے، اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا اگر 100 بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو قرآن کے ان 2 لفظوں پہ عمل کرو۔ کیا لفظ ہیں؟ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اعتدال کے ساتھ کھاؤ پیو، میانہ روی سے اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، توازن اختیار کرو۔ تم میانہ روی استعمال کرو گے، توازن کا خیال کرو گے، اللہ کریم تمہیں بیماریوں سے بچا لے۔ یہ ہمارے فائدے کے لیے، کسی اور کے لیے تعلیمات نہیں ہے کہ اوروں کو بتایا جا رہا ہم اپنا کان نیچا کر کے نکل گئے۔ نہ، ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے۔ اللہ چاہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ ہمارا اللہ پیار کرنے والا اللہ، محبت کرنے والا اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ، وہ اللہ چاہتا ہے میں تو تمہیں آسانی دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تمہاری زندگی آسان ہو۔ اگر مشکل بنا رہے ہو تو تم خود مشکل بنا رہے ہو۔ تمہارے فیصلے، تمہارا انداز زندگی، تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ جب میرے محبوب کی سنت سے ہٹ جاتا ہے، میانہ روی سے ہٹ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو لہٰذا فرمایا خیال کرو، خیال کرو۔ ایک ملک کے پرانے بندے، ان کی کہاوت ہے، کہتے ہیں اپنے دانشور لوگ، ان کے عقل مند لوگ، کتنی پیاری بات کی، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں برف کے قریب بھی نہ جاؤ کہ ٹھنڈا کر دے گی، مار دے گی، سن کر دے گی، اور آگ کے قریب بھی نہ جاؤ کہ وہ جلا دے گی۔ برف کے قریب بھی نہیں جانا اور آگ کے قریب بھی نہیں جانا، پھر جانا کہاں ہے؟ کہا ان دونوں کے درمیان میں رہو، اعتدال سے زندگی گزارو، نہ ہی اتنے قریب ہو جاؤ، کسی انتہا کی طرف نہیں جانا، نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے انشاءاللہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے فرمان تو سنیے، فرمایا ما احسن القصد فی الغنا ما احسن القصد فی الفقر۔ آقا کریم نے فرمایا اور خوشحالی میں میانہ روی اختیار کرنا کتنا اچھا ہے، ہمیں تعلیم دی جا رہی۔ ما احسنا، خوشحالی میں، فراخی میں، اپنے اچھے دنوں میں میانہ روی اختیار کرنا کتنا اچھا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا ما احسن الفقر، اور تنگی میں میانہ روی اختیار کرنا یہ بھی اچھا، یہ برا نہیں۔ آدمی خوش ہوتا ہے، اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ آج 4 پیسے ہیں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں، گناہ کر لوں۔ جب کوئی اللہ نہ کرے مصیبت آ جائے، پھر واویلا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان دونوں انتہاؤں کے پاس نہیں جانا، بلکہ درمیان میں زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ کریم عطا کرے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر کبھی مصیبت آ جائے اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنا ہے۔ ایمان والا دونوں حالتوں میں ثواب پاتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر خوشی آتی ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، خوشی میں بھی گناہگار ہوتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے پھر بھی گناہگار ہوتا ہے، ہائے وائے کرتا ہے، گلے شکوے شروع کرتا ہے، دونوں حالتوں میں گناہ کماتا ہے۔ جبکہ ایمان والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت سجدے کرنے والا، خوشی آ جائے شکر کرتا ہے، اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔
اگر کبھی تنگی آ جائے تو کیا صبر کرتا ہے، اللہ کریم پھر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ شکر کرنا، صبر کرنا اللہ کریم کو بڑا ہی پسند ہے۔ فرمایا اپنا خیال کرو، زندگی کا خیال کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، سارے جمعے کا خلاصہ سمجھی آ گئی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا لوگو، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف رکھو، ڈرتے رہو، بے خوف نہ ہو۔ اور فرمایا رزق طلب کرنے میں، رزق حاصل کرنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ آقا کریم کا حکم، رزق کمانے میں، حاصل کرنے میں میانہ روی اختیار کرو، حلال حرام کا خیال کرو، حلال حرام کی تمیز کرو۔ آگے نتیجہ بتا دیا ہمیں، بھئی کیوں کریں، سارا نچوڑ یہ ہمیں آگے بتا دیا۔ آقا کریم نے فرمایا سن لو، ہمارا تقدیر پر ایمان ہے نا، تو سنیے۔ آقا کریم نے فرمایا آدمی اس وقت ہی مرے گا، آدمی اس وقت ہی مرے گا جب اپنے حصے کا سارا لکھا ہوا رزق کھا لے گا۔ اب بتائیے مجھے، جب نتیجہ یہ ہے، جب آدمی کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے، تو ہمیں چاہیے حلال حرام کا خیال کریں۔ ایک ساتھی ملے، کہنے لگے بڑا اللہ کا شکر تھا، بڑی فراخی تھی، لوگوں کو دیتا بانٹتا تھا، بس ایک غلطی ہو گئی، میں نے اپنے کاروبار میں سود استعمال کر دیا، وہ سود لیا، میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، خراب ہو گیا، میں برباد ہو گیا، بس ایک غلطی کی۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ خوشحالی آئے میانہ روی اختیار کرو، نافرمانی نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں گناہگار نہ بنو۔ جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، ہم اس کی مان کے چلتے رہے، وہ ہماری زندگی میں آسانیاں عطا کرے گا۔ اللہم ومولانا محمد اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ ومولانا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔